الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عزیز ساتھیوں، ہمارا تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا کہ اس کے بعد کون سی سورت کی تفسیر کی جائے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلے تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز مکمل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جائے، اور کیوں نہ ہو کہ سورہ فاتحہ یہ ایک ایسا نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مسلم شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ جبریل علیہ السلام اذ سمع نقیزا فوقہ فرفع جبریل علیہ السلام بصرہ الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط فإذا نزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قط فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس کے بعد اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے پاس آج جو فرشتہ آیا ہے وہ فرشتہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط، دو نوروں کی بشارت حاصل کیجئے، آپ کو دو ایسے نور عطا کیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ دو نور ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر تک کی جو آیتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا کہ
کہ یہ دو ایسے نور ہیں، یہ دو ایسے ہدیے اور تحفے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لم تقرأ حرفا منہما الا اعطیتہ، فرشتے نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں ہدیوں میں سے اور ان دونوں نوروں میں سے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان دونوں میں سے ایک حرف بھی کوئی تلاوت نہیں کرے گا مگر اس کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی ان آیتوں کے اندر جو مضمون ہیں، جو دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت دیجئے، ایسے راستہ مجھے عطا فرما دیجئے جو راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہو جس پر انعام کیا گیا ہو، یعنی جو نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا اور نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، اس راستے کی مجھے ہدایت دیجئے اور اس راستے پر مجھے چلا دیجئے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے اندر بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ جو بھول مجھ سے ہو گئی اور جو غلطی مجھ سے ہو گئی اس پر میری پکڑ نہ کیجئے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ معاف فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ تو فرشتے نے کہا کہ ان آیتوں میں سے اور ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ نہیں مانگیں گے مگر وہ دعا آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سورہ فاتحہ یہ اتنی عظیم سورت ہے، بلکہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے۔ مسند احمد، دارمی، ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن المعلیٰ فرماتے ہیں کنت اصلی فی المسجد، کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس بات پر یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ قرآن کریم، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا، اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا جواب نہیں دیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو اس وقت تم کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے کا جواب دے دیا کرو۔ خیر یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لو علمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا اور بتلاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، تو وہ سورت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین ہی اعظم سورۃ فی القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ سب سے عظیم سورت جو مجھے عطا کی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمد للہ رب العالمین ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، مسند احمد اور دارمی اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن وهي السبع المثانی وهي مقسومة بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات میں اور انجیل میں اسی طرح قرآن میں سورہ فاتحہ کی جیسی صورت کوئی عظیم صورت سورہ فاتحہ کے جیسی کوئی عظیم صورت نازل نہیں کی گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو بھی یہ صورت عطا نہیں کی گئی، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کے اندر بھی جو صورتیں ہیں اور جو مضمون ہیں ان میں سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جائے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات بھی مسلم ہے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی خصوصیات بھی اتنی ہوا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ قرآن کریم بھی اسی سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے نام بھی بہت سارے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا کہ تقریباً اس کے 20 سے زائد نام ہیں۔ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت کے 20 سے زائد نام ہیں، اس میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی شروعات، کتاب کی ابتدا، کتاب کا آغاز، اور اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا فاتحۃ الکتاب کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے، اور نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اور بلکہ روح المعانی کے حاشیے کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی طریقے سے یا ایھا المدثر کی 6 آیتیں، یا ایھا المزمل کی کچھ آیتیں، بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل صورت جو قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے، اور اس کا ایک نام ام الکتاب، ام القرآن بھی ہے۔ ام کے اصل معنی آتے ہیں ماں، یعنی اصل جس سے تمام چیزیں نکلیں، تو اس کا نام یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب اور بھئی سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کچھ مشکل تو نہیں؟ تو اس کا ایک نام جو رکھا گیا ہے وہ ام الکتاب اور ام القرآن، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، یعنی اور ام کے معنی ہے ماں، اور ماں وہ اصل ہوتی ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی اصل ہے۔ ام الکتاب ام القرآن کا مطلب ہوا کہ یہ قرآن کریم کی اصل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ کی شرح ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو آپ سمجھیے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جو زور دیا گیا ہے وہ 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت یعنی احکام، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، چاہے عبادت دینیہ ہو یعنی مالیہ ہو، چاہے عبادت بدنیہ ہو، اور تیسرے نمبر پر جو قرآن کریم میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں وہ قصص، یعنی پچھلی امتوں کے قصے، پچھلی امتوں کے حالات، چاہے وہ اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر جو 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، عقیدہ، نمبر 1 عقیدہ۔ اب عقیدے کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح ہو۔ نمبر یہ کہ ہمارا عقیدہ آخرت کے بارے میں صحیح ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے جو زور دیا گیا ہے اور جو دنیاوی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح ہو۔ اور اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا گیا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی رب العالمین
کا، جو تمام جہانوں کا، چاہے وہ آسمان کے جہان ہو، چاہے وہ دنیا کے، چاہے وہ سمندر کے، چاہے وہ خشکی کے، چاہے وہ بحری کے، جتنے بھی جہان ہیں اور جتنی بھی دنیا ہے، اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے بغیر دنیا کا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اگر کوئی پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا، ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور الرحمن الرحیم کے اندر اس نے صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدہ صحیح کر لیا کہ تمام چیزوں کا دینے والا اور ہم پر رحم کرنے والا اور ہماری تمام سہولیات کو مقدر کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں۔ نہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی دینے والا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی برا اور اچھے کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو عقیدے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول تسلیم کر لیں، اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں کامیاب کر دے۔ انعمت علیہم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ انعمت علیہم کا سب سے پہلا مصداق اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ تو گیا ہم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو سب سے اچھا راستہ ہے وہ نبی کا راستہ ہے، وہ رسول کا راستہ ہے۔ تو گیا ہم نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا ہادی اور اپنا پیشوا اور اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل تسلیم کر لیا۔ اور عقیدے میں تیسری چیز آتی ہے کہ ہم روز قیامت کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ تو مالک یوم الدین کے اندر اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ ایک دن آخرت کا دن بھی آئے گا جس میں تمام زندگی کے اندر جو کچھ ہم نے اچھا کیا ہے، جو کچھ ہم نے برا کیا ہے، اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کریں گے۔ تو گویا عقیدے کے اعتبار سے بھی سورہ فاتحہ کے اندر پورا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو تین چیزیں قرآن کریم کے اندر اہم ہیں جو بیان زیادہ کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے عقیدہ، دوسرے نمبر پر ہے عبادت یعنی احکام۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بدن کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو۔ اگر ہم اپنا بدن بھی تھکائیں گے تو ہم اس لیے تھکائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اپنا مال بھی خرچ کریں گے تو ہم اس لیے خرچ کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دیں گے دین کے خاطر، دین کو پھیلانے کے خاطر، تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عبادت اور احکام کو بھی سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلی امتوں کے قصے، پچھلی امتوں کے حالات، چاہے وہ اچھے حالات ہوں چاہے وہ برے حالات ہوں۔ تو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر، انعمت علیہم کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا
کیا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں تو اس میں پچھلی امتوں کے اچھے لوگوں کا اور اچھی قوموں کا بیان آ گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ آیا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آئی ہے۔ تو گویا پچھلی امتوں میں سے اچھے اور بری، اچھے قوموں کی طرف بھی اور برے لوگوں کی طرف بھی سورہ فاتحہ کے اندر اشارہ ہو گیا ہے۔ تو اس کا نام ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے رکھا گیا ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو کچھ مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیے ہیں، سورہ فاتحہ کی طرف سورہ فاتحہ میں ان مضامین کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی پورے قرآن کا نچوڑ دیا گیا ہے کہ بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک ایسا راستہ عطا فرما دیجئے جو میری ہدایت کرے، جو مجھے سیدھے راستے تک پہنچائے، جو مجھے آپ تک پہنچا دے، جو میری پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب کے اندر اس بات کا جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ جو تم نے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگی ہے، ذالک الکتاب، یہ پوری کے پوری کتاب اس دعا کا نتیجہ ہے، یعنی قرآن کو پکڑو گے تو پھر تم صراط مستقیم کو پا جاؤ گے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اور ام القرآن رکھا گیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سورہ فاتحہ یہ ایک عظیم سورت ہے جس کے مختلف نام ہیں، اور والسبع المثانی بھی اس کا ایک نام ہے۔ سبع کے معنی آتے ہیں 7، اور سبع المثانی اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کے معنی آتے ہیں جو ڈبل دہرائی جائے، جو بار بار دہرائی جائے۔ اور سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم میں ایسی سورت ہے جس کو نماز کے اندر بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کے مختلف نام ہیں اور اس کے مختلف فضائل بھی ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے اور اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔